گرینڈ جرگے میں اس دن بہت بڑے شہر کی پنچایت میں یہ مخیر العقول فیصلہ ہوا تھا جسے سب نے قبول کیا۔ انہوں نے دھماکوں میں جاں بحق اپنے مردے چارپائیوں پر سمیٹے اور انہیں رات کے اندھیرے میں وڈیروں، صوبیداروں، کرنلوں، جرنلوں، امراء، شرفاء اور ایوانوں میں بیٹھنے والوں کے دروازوں پر چھوڑ آئے۔ دوران فیصلہ وہ سبھی جانتے تھے کہ ممکن ہے وہ اپنے مردے پھر سے نہیں دیکھ سکیں گے۔ گو کہ عورتوں کی فریاد اس روز بھی دبائی گئی جبکہ مائیں سبھی پیاروں کے ہونٹ اور ماتھے چومنا چاہتی تھیں، مگر وہ بضد تھے، سو انہوں نے اس فیصلے پر عمل کر لیا۔ اگلے روز یہ ایک انہونی بات تھی کہ قریب ہر بڑے نامور حکمران کے دروازے پر دن چڑھے ایک لاش لیٹی ہوئی تھی۔ پہلے پہل امراء سٹپٹائے، پھر انہوں نے تھانے داروں کی موجودگی میں وہ لاشیں ٹھکانے لگا دیں۔ چارپائیاں واپس نہیں کی گئیں، مگر اگلی بار کے حادثے میں جہاں لاشیں تقسیم ہوئیں اور اسی فیصلے پر عمل کیا گیا، وہیں مردوں کا بڑا حصہ تھانے داروں کے گھروں پر بانٹ دیا گیا۔ صوبیداروں اور تھانے داروں کی بیویاں لاشیں دیکھ کر چیخنے لگیں۔ حکمرانوں کے گھروں پر معمور نچلے طبقے کے ملازمین افسردہ ہو گئے۔ کرنلوں، جرنلوں کے ڈرائیور چپ رہنے لگے، مگر اس فیصلے کی وبا پھوٹ چکی تھی۔ وہ مخصوص طریقہ کار شہر در شہر پھیل گیا۔ کوئی بھوک سے مرتا، لوگ اس کی لاش وزیر اناج کے دروازے پر چھوڑ آتے۔ کوئی واردات کے دوران مارا جاتا تو چپ چاپ رات کے اندھیرے میں اس کی لاش وزیر خزانہ کی کوٹھی کے آگے بچھا دی جاتی۔ بم دھماکوں کے مردے اپنے بکھرے اعضاء سمیت بنا گور و کفن مسلح افواج کے بنگلوں اور ایوانوں کے آگے بچھا دیے جاتے۔ بات بڑھ رہی تھی، وزیر ریلوے کے گھر پر ٹرین کی زد میں آ کر کچلی جانے والی بکریاں بھی کوئی چھوڑ گیا۔ تعفن پھیل رہا تھا۔ ایسی بے بسی کی موت مرنے والے انسانوں اور مویشیوں کو ان کے لواحقین دفنانے کے بجائے چارپائیوں پر لادے امراء شرفاء کے دروازوں پر چھوڑ آتے۔ یہ ایک چپ چاپ احتجاج تھا، یہ واقعی ایک خاموش لبوں کا نوحہ اور بین تھا، جس میں لوگ سڑکوں پر نہیں نکلے، وہ گھروں میں رہے، اور انہوں نے اپنے مردے واپس لینے سے انکار کر دیا، یا پھر وہ چاہتے تھے کہ ان کے جسموں میں روحیں واپس لوٹائی جائیں تو ہی وہ مانیں گے۔ منافع خوروں کے چارپائیوں کے کاروبار عروج پکڑ گئے اور اسی سال حکومت کو 1,35,00,000 چارپائیاں ایسے ہی ملی جیسے بنا جنگ کے مال غنیمت ملتا ہے۔ کھیل کھل رہا تھا، سب لوگ وجہ جان گئے تھے، اب حکومت کی باتوں پر عوام کان نہ دھرتی۔ دراصل یہی ایک حل تھا جس پر عمل شروع ہو چکا تھا۔ جب بھی کسی منصب پر فائز انسان کے گھر کے باہر لاش ملتی، اس گھر کے مکین جان جاتے ان میں سے ایک ضرور اس سانحے کا قصوروار ہے۔ بچے پوچھتے، کیا آپ بھی اس حادثے میں ملوث ہیں؟ لوگ ایسے امراء کی اولادوں سے بات نہ کرتے۔ جرنیلوں کی بیویاں ان سے روٹھ گئیں۔ جرگے کے فیصلے کا رد عمل ظاہر ہونے لگا، سب ٹھیک ہوتا نظر آتا۔ لوٹ مار رک گئی، پولیس نے رشوت سے ہاتھ اٹھا دیے، سپہ سالار دعا کرتے کہ کاش کوئی لاش ان کے گھر کے آگے سے نہ ملے۔ عدلیہ نے قانون فروشی ترک کر دی، وزیر غلہ گھر گھر راشن بانٹتا نظر آتا، مشیر بار بار فون گھماتے کہ فلاں فلاں جگہ معاملہ حل ہو جانے میں دیری کیوں ہے، مگر پھر بھی بیچ بیچ میں کہیں منافع خور کسی بستی یا ویران محلے میں ایک بم پھوڑ دیتے تاکہ چارپائیاں بکتی رہیں۔ ہاں، چارپائیاں بکتی تھیں اور پھر رات کے اندھیرے میں لاشیں بانٹ دی جاتی۔ یہی نوحہ تھا، یہی پرسہ تھا۔ انصاف ایوانوں میں بیٹھے حکمرانوں اور فوجی دستوں کے امیروں کے حلق میں ہاتھ ڈال کر باہر انڈیلا جاتا ہے، ایسے راہ پڑا نہیں ملتا۔ یہ جد و جہد تھی، بھیک نہیں، سو کسی نے ہاتھ نہیں پھیلائے بلکہ اپنے اپنے مردے بچھانے شروع کر دیے۔
مگر یہ کبھی کبھار کا دھماکہ، گولی بارود اور قتل و غارت بدستور چل رہی تھی، اور پھر جرگے میں تیسرا فیصلہ قبول ہوا۔ اس پر عمل درآمد قدرے مشکل تھا، مگر لوگ اب بھی بضد تھے، ان کے جسموں پر انصاف کے بال اگ آئے تھے۔ اور پھر اس تیسرے فیصلے پر عمل کا وقت آن پہنچا۔ ایک مشہور وزیر کی موت پر جب اسے دفنانے کا وقت ہوا، اچانک کہیں سے عوام کا ریلا نمودار ہوا، اور انہوں نے پرزور اعلان کیا کہ اسے کوئی نہیں دفنا سکتا، یہ ایسے ہی پڑا رہے گا جب تلک یقین نہ ہو جائے کہ اب اگلی بار سبھی کچھ تھم جائے گا، اور کوئی بم بلاسٹ نہیں ہوگا، اور کوئی قتل نہیں ہوگا۔ پہلے اس مجمع پر آنسو گیس کی شیلنگ کی گئی، پھر پانی کی بوچھاڑ کھول دی گئی۔ جب منظر صاف ہوا تو معلوم ہوا کوئی وزیر کی لاش اچک کر لے گیا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اگلے روز وہ لاش مین چوک پر پل کے نیچے لٹکی ہوئی دکھائی دی۔ اس روک تھام میں زیادہ عرصہ نہیں لگا، بس ایک وزیر نہیں دفنایا گیا، اور ایک سپہ سالار کچھ ہفتے سرے عام گلتا سڑتا رہا، پھر سب ٹھیک ہو گیا۔ اب ان شہروں میں بم دھماکے نہیں ہوتے، اب کوئی اندھی گولی کہیں سے نہیں چلتی۔ اب اگر کسی کو بنا جرم سزا دی جاتی ہے تو وہ جج سے مسکراتے ہوئے کہتا ہے، جناب، میری لاش آپ کے گھر کے باہر پو پھٹنے سے پہلے پہلے پہنچ جائے گی، اور جج رک جاتا ہے اور پھر سے عدالت لگواتا ہے۔ اب کوئی یوٹیلیٹی اسٹور کے پاس آٹے کی قطار میں نہیں روندا جاتا، کیونکہ اس کی لاش کی بکنگ پہلے سے وزیر اناج کے گھر طے ہو چکی ہے۔ بس اتنا ہے، ہاں بس اتنا ہی، آپ ہی آج دھماکے میں مرے ہیں، میرے پیارے، یہ ہیں آپ۔ کیونکہ اگر ایسا جرگہ تشکیل نہیں دیا گیا اور اس پر عمل نہیں کیا گیا، آپ اور میں مرتے رہیں گے۔ کاش کاش اے کاش کوئی کسی طرح جرگوں کو میری یہ چیخ اور نوحہ پہنچا دے۔ کاش محافظ ادارے اپنا کام اسی ڈر سے ہی پورا کرنا شروع کر دیں کہ صبح چارپائی پر ایک لاش ان کے گھر کے باہر ملے گی۔ میں تو بس ایک عام انسان ہوں جو کسی گمنام جرگے کی تلاش میں ہوں جسے یہ حل بتانا چاہتا ہے۔ ایک نہتا اور عام پاکستانی انسان اور ابن آدم ہوں، میں آپ ہوں۔ کب جاگو گے، کب نکلو گے، اپنے حق کی خاطر کب بولو گے؟